السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آیا ہوگا کہ آخر یزید امام حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے بیعت کیوں نہیں کری۔ آخر یزید راجہ کیسے بنا، یزید کون تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ٹاپک پر معلومات دینے والے ہیں، تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھیے گا اور امام حسین سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ میرے پیارے دوستو، جب خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید تھا۔ جب امیر معاویہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد خلافت یزید کے ہاتھ میں چلی گئی۔ دوستو، جیسے ہی خلافت یزید کے ہاتھ میں گئی تو یزید نے فوراً ایک خط لکھا، ایک فرمان لکھا جو مدینہ کے گورنر خالد بن عقبہ کے نام پر تھا، اور اس میں لکھا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور خلافت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور مدینہ کے ہر شخص سے، چاہے وہ خاص ہو یا عام ہو، سب سے بیعت لے لو۔ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بیعت لینا، اور ان سب کو ایک لمحے کی مہلت مت دینا۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک اس بات کی خبر نہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس حکم نامے سے ولید بہت گھبرا گیا، کیونکہ ان حضرات سے بیعت لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکام کو بلایا۔ مروان بن حکام وہ شخص ہے، جب اس کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، اور اس کے باپ پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی اور اسے مدینے سے نکال دیا تھا، اور ایسے شخص سے امید ہی کیا ہو سکتی ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا، مروان نے کہا، ان تینوں کو فوراً بلاؤ اور بیعت کے لیے کہو۔ اگر بیعت کے لیے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان تینوں کو فوراً قتل کر دینا۔ اس کے بعد ولید نے تینوں حضرات کو بلاوا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ جوانوں کے ساتھ لے کر کے اس کے گھر کے باہر آئے، ان کو وہاں پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو میری آواز اونچی ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آؤں یہاں سے ہرگز مت جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا، میرے جیسا آدمی اس جیسے آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید امن پسند اور نیک آدمی تھا۔ اس نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب امام حسین جانے لگے تو مروان غصہ ہو کر کے ولید سے کہنے لگا، اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان کو کنٹرول نہ کر پائیں گے۔ اگر یہ بیعت کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سنتے ہی امام حسین نے کہا، خدا کی قسم، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ تو جھوٹا ہے، کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر کے امام حسین باہر کی طرف تشریف لے گئے۔ مروان ولید سے کہا، آپ نے میری بات نہ مانی، اب خدا کی قسم آپ ان کو کنٹرول نہ کر پائیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے گوا دیا۔ ولید نے کہا، افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرا دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسائے رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدا تعالیٰ کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کی مال و دولت مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہیں رنگ سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت سے انکار کے بعد یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کری اور یہ فرمایا کہ مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا۔
کیونکہ میرے پیارے دوستو یزید جھوٹا مکار لعنتی آدمی تھا۔ یزید جناکاری میں ڈوبا ہوا تھا، شراب پیتا تھا اور طرح طرح کے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یزید نے دین اسلام کی باتوں کو بدل کر کے رکھ دیا تھا۔ یزید نے پورے عراق میں شراب کو حلال قرار کر دیا تھا اور یہ فرمان جاری بھی کیا تھا کہ شراب حلال ہے، زنا جو حرام ہے اس کو بھی یزید نے حلال قرار کر دیا تھا اور یہ فرمان جاری کیا تھا کہ اب سے لوگ زنا کریں گے اور یہ حلال ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یزید نے رشتوں میں بھی دخل ڈالی اور پورے عراق میں سگے بھائی بہن کا نکاح حلال کر دیا، ماں بیٹے کا نکاح حلال کر دیا۔ اسی طریقے سے جو باتیں اسلام نے قرآن نے حرام قرار دیا تھا انہی سب باتوں کو یزید نے حلال قرار کر دیا۔ پورے عراق میں عورتوں کا پردہ اتروا دیا گیا، شرم و حیا والی چیزیں ہٹا دی گئیں اور عراق کے چوراہے چوراہے پر شراب کھلے عام بکنے لگی، زنا کے اڈے سجنے لگے۔ اور یہ باتیں امام حسین بخوبی جانتے تھے۔ اگر میں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور تو پھر دین اسلام میں ایسی خرابی پیدا ہوگی کہ جس کو بعد میں ٹھیک کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو امام حسین نے اسلام کی حفاظت کے لیے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کری، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یزید میرا کتنا بڑا دشمن بن جائے گا۔ اب دوستو یزید ان تینوں حضرات سے یعنی کہ امام حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے بیعت چاہتا تھا کہ اگر یہ حضرات اس کے ہاتھ بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد میں پھر وہ جو چاہے کرے گا، پھر اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی مرضی کا قانون لاگو ہوگا۔ جیسا کہ اس نے پورے عراق میں اور آس پاس کے علاقوں میں اپنی مرضی کا قانون لاگو کر رکھا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب تک امام حسین کھڑے ہیں تب تک پوری سلطنت میں میرا قانون لاگو نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھ امام حسین کو ملانا چاہتا تھا یا تو امام حسین کو قتل کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، تقوی اور پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور نواسائے رسول ہو کر کے اسلام اور مسلمان کی تباہی اور بربادی چاہے۔ اگر آپ یزید کے ہاتھ بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت عزت کرتا، دنیا کی تمام دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا، لیکن آپ کی بیعت کر لینے سے یزید کی بات اور اس کا کام جائز ہو جاتا اور اسلام کا قانون بگڑ جاتا اور دین میں ایسا فساد پیدا ہوتا جسے دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ اور پھر شام کے وقت ولید نے پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا تو آپ نے فرمایا اس وقت میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے پورے پریوار کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے نکل گئے۔ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سے سب سے زیادہ پیارا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شہر بہت پیارا تھا، لیکن حالات نے آپ کو اپنے شہر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری پوری ہو گئی اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ شہر مدینہ چھوٹ جانے کے غم روتا ہوا اپنے شہر سے نکلا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلامی عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب اپنے نانا جان کے آستانے مقدس پر آخری سلامی حاضری دیتے ہوئے اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں گے اور یہ عرض کیا ہوگا کہ نانا جان، میں آپ کا مقدس شہر چھوڑے جا رہا ہوں اور اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں
میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اس کا خیال اہل محبت کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہائے یہ دن کتنا رنج و غم کا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سب کچھ مدینہ منورہ میں ہے، مگر آج وہ مدینے سے جا رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ الوداع الوداع نانا جان کہتے ہوئے روتے ہوئے واپس جانے لگیں۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے، وہاں کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو وہاں کے لوگ جھنڈ بہ جھنڈ آپ کے پاس آ کر ملنے لگے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کی بات یہاں پر نہیں کی، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں میں کسی کو بیعت کرنے کو کہا، اور نہ ہی یزید کی بیعت کرنے سے منع کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے امام حسین نے یزید پلیت کے ہاتھ میں بیعت نہیں کری۔ اگر آج امام حسین جان کی پرواہ کر کے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے تو ہمارے پاس جو سچا دین ہے وہ دین موجود نہ ہوتا، ہم بھی ان گناہوں میں ہوتے جس کا نتیجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا۔ اور میرے پیارے دوستو، ہماری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئی ہوتی، اور رشتے میں نہ کوئی ادب ہوتا اور نہ ہی کوئی پرواہ ہوتی، ہر کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوتا اور ہر طرف بربادی ہی بربادی ہوتی۔ لیکن امام حسین نے دین اسلام کو زندہ کر دیا۔ سویا تھا اسلام، حسین جگا گئے، نانا کی امت کو شہادت سکھا گئے، ہم سے ایک بابری نہ بچ سکی، تنا حسین ساری امت کو بچا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔